ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر کے رحم فرمانے والا ہے۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور اس کے ساتھی اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ یہ سورہ انبیاء جس میں انبیاء کرام کا ذکر جاری ہے، اور یہ چھٹا قصہ ہے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں بھی چونکہ بڑے دلائل ہیں، اور یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے مصیبت تکلیف کے وقت میں پکارا ہم کو۔ مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے اور بڑے تندرست تھے، اللہ نے ان کو کثیر اولاد عطا فرمائی تھی، لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، آزمائش فرمائی۔ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر کے انتقال کر گئی، آپ کے جو غلام اور باندی تھے وہ بھی سب ختم ہو گئے، اور جتنے جانور تھے یعنی ہزاروں ہزار اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھی وہ بھی سب مر گئے، جتنی کھیتیاں اور باغات تھے ان میں سے بھی کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب برباد ہو گیا۔ ان کٹھن حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آ کر کے یہ خبر دیتا کہ یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، تو آپ ناشکری اور بے صبری کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دیا میرے پاس رہا، اور جب اس نے چاہا واپس لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی اور اس کی رضا کے اوپر میں راضی ہوں۔ آپ ہر آنے والی تکلیف پر یہی فرماتے، اور پھر یہیں پہ تکلیف ختم نہیں ہوئی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جسمانی آزمائش فرمائی، اور تمام جسم کے اندر آبلے پڑ گئے اور تمام بدن زخموں سے بھر گیا۔ اس حالت میں لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، صرف آپ کی ایک زوجہ تھی حضرت رحمت بنت افراہیم، انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کی بیوی آخری وقت تک مصیبت کے ایام میں آپ کی خدمت کرتی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس حوالے سے امام نصفی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خطا کی وجہ سے آپ کی آزمائش نہیں فرمائی، بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ آزمائش فرمائی تھی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے پورے جسم کے اندر، اور گوشت گل گل کر کے گرنے لگا تھا۔ تو انبیاء کرام کبھی بھی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے جس سے لوگ نفرت کریں اور گھن کریں، کیونکہ نبی
پیغام حق دینے کے لیے آتا ہے. اگر نبی کو ایسی بیماری ہو جائے جسے لوگ گھن کریں تو پھر دعوت حق کیسے ادا ہو پائے گی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیڑے پڑنے کی جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ کوئی سخت بیماری آپ پر مسلط کر دی گئی تھی، لیکن وہ بیماری ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ سے گھن کریں. بہرحال اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے راستے میں ایک تابوت بچھایا اور اس پر بیٹھ کر کے بیماروں کا علاج کرنے لگا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی وہاں سے گزری تو اس نے پوچھا کہ کیا تم میرے شوہر کی بیماری کا علاج کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں علاج تو کر دوں گا، لیکن جب شفا مل جائے تو تم اپنی زبان سے یہ کہنا کہ تم نے شفا دی ہے. ابلیس کہہ رہا ہے، جو حکیم بن کے بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا تھا یہ تم کو کہنا پڑے گا کہ تم نے شفا دی ہے، تو میں تم سے اور کوئی اجرت نہیں لوں گا، بس اتنا کہہ دینا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آ کر کے بتایا کہ آج راستے میں ایک حکیم بیٹھا ہوا ہے، اس سے بات چیت ہوئی، اس نے ایسا ایسا کہا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کیا، فرمایا یہ تو شیطان تھا، اور اللہ کے لیے مجھ پر یہ منت ہے کہ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. اب حضرت ایوب علیہ السلام ایک زمانے تک بیمار رہے. یہ مدت کتنی لمبی تھی؟ مہینوں ہفتوں کی نہیں بلکہ کئی سالوں تک یہ بیماری آپ پر رہی، اور پھر آپ نے سالہ سال گزرنے کے بعد میں آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ وَأَيُّوبَ، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اپنے رب کو پکارا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر کے رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی تکلیف دور فرمائی. اس طرح کہ ارشاد ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر اپنا پاؤں مارا تو زمین سے ایک چشمہ ظاہر ہوا، حکم ہوا کہ اس سے غسل کر لو اور آپ کے بدن کی جتنی ظاہری بیماریاں ہیں سب اس سے دور ہو جائیں گی. پھر آپ 40 قدم چلے تو دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا. آپ نے پھر پاؤں مارا، ایک چشمہ اور ظاہر ہوا، حکم ہوا کہ اس کے پانی کو پی لو تو اندر بھی جو بیماریوں کے اثرات ہیں وہ بھی سب ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں پہ ذکر کیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا سن لی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور فرما دی. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ سواد میں، اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے چشمے سے آپ کو شفا عطا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اکثر مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور اتنی ہی اولاد آپ کو اللہ نے اور دی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو دوبارہ جوانی عطا فرما دی اور پھر آپ سے کثیر اولاد پیدا ہوئی. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر عبادت گزاروں کی نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے. اللہ نے وہ بھی دیے اور اتنے ہی اور عطا کیے. اعلیٰ سرکار نے یہاں پہ فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے عرصہ تک اس آزمائش کے اندر رہے اور آپ نے صبر کیا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں نے کیسا صبر کیا؟ تو ارشاد ہوا، توفیق کس سے گھر سے لائے تھے؟ یہ جو صبر کیا توفیق کون دیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، مولا بے شک اگر تو توفیق نہیں دیتا تو میں صبر نہیں کر سکتا تھا. تو بندہ اگر مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو بندے کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ اگر وہ توفیق نہیں دیتا تو بندہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے ہلاک ہو جاتا تھا. بیماری کے زمانے میں ابھی میں نے ایک روایت آپ کے سامنے رکھی کہ شیطان راستے میں حکیم بن کے بیٹھا تھا اور وہ اس طرح بولا تھا. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو 100 کوڑے تم کو ماروں گا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے چلی گئی تو دیر سے خدمت میں حاضر ہوئی
اب آپ کو بڑی تکلیف تھی اور آپ کی زوجہ ہی آپ کے سارے کام کرتی تھی، تو زوجہ کی عدم موجودگی میں آپ کو بڑی آزمائش ہوئی، بے قرار ہوئے، قسم کھائی کہ اللہ نے مجھے تندرستی دے دی تو تم کو 100 کوڑے ماروں گا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام جب صحتیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ انہیں جھاڑو سے ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ 100 کوڑے مارنے کے لیے کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ بتایا کہ ایسی جھاڑو لے لو جس کے اندر 100 تیلیاں ہوں، جب اس کو اپنی زوجہ پہ ایک بار مارو گے تو 100 بار مارنے کے برابر ہو جائے گا اور تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مارو اور قسم کو نہ توڑو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ پر اس رحمت اور تخفیف کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بیماری میں بڑی خدمت اپنے شوہر کی تھی اور آپ کے شوہر آپ سے راضی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے جو ہے وہ آپ کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرما دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ امتحان اور آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کرام کی، پھر درجہ بدرجہ جو اللہ کی بارگاہ کے جو مقرب ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر دین میں مضبوط ہو تو آزمائش سخت ہوتی ہے، دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش بھی اس کی ہلکی ہوا کرتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائش ہمیشہ لگی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے کرتے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے ان تکلیفوں کی وجہ سے اتنا پاک کر دیتا اس کو کہ بندہ زمین پہ اس طرح چلتا ہے کہ اس کے سارے گناہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، یہ سچی بات ہے۔ لوگ سمجھتے اللہ نے مال دیا یہی کرم ہے، نہیں، اگر اللہ نے غریبی کے ذریعے آزمایا تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں جو اللہ انعام دینے والا وہ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام ایک بار نہا رہے تھے تو اسی دوران آسمان سے سونے کی ٹڈیاں نیچے گرنے لگی۔ آپ نے چادر میں ساری سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایوب الم اکن اغنیتک عما تری، اے ایوب جو تمہارے سامنے ہے کیا میں نے اس سے تم کو بے پرواہ نہیں کر دیا؟ میں نے اتنا سارا تم کو دیا پھر بھی سونے کی ٹڈیاں جمع کر رہے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی بڑا پیارا جواب دیا، عرض کی بلا یا رب ولکن لا غنا بی ان برکتک، اے اللہ کیوں نہیں، لیکن مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہے۔ یا اللہ تو نے دیا تو سب کچھ ہے لیکن یہ بھی تو تیری رحمت اتر رہی ہے، اور تیری رحمت سے بندہ کب بے نیاز ہو سکتا ہے؟ تو وہ بھی تیری رحمت، یہ بھی تیری رحمت، تو میں نے سمیٹنا شروع کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے، یعنی دنیا میں جنہوں نے بھی صبر کیا ہے نا ان صبر کرنے والوں کے سردار حضرت ایوب علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایسا صبر کیا، اللہ اکبر کبیرہ، بندہ جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ عطا فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھو دعا کتنی پیاری کی تھی، آپ نے دعا کے اندر یہ نہیں کہا تھا اے اللہ میری بیماری دور کر دے، دعا کے اندر ایک نبی کا ادب دیکھو، ادب کا طریقہ دیکھو، یہ نہیں کہہ رہے اللہ میری بیماری دور کر دے اور مجھ پر رحم فرما، نہیں، نہ تو بیماری دور کرنے کی دعا کی اور نہ یہ کہا کہ مجھ پر رحم فرما، بلکہ کیا کہا، بلکہ رحمت کی ضرورت اور اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا اے اللہ مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے، اور پھر بعد میں اپنے مطلوب کو کنایتاً بیان کر کے کہا کہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک مانگنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائی۔ یہاں پہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں یہ سب کچھ ہے اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اتنا کچھ دنیا میں فساد ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، پھر مطلب کیا ہوا، ارحم الراحمین کس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہوا؟ تو یہاں پر بہت سارے جوابات علماء نے دیے۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ کسی شخص پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ بھی تو اس کے لیے اللہ کا کرم ہی تو ہے، تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے،
اگر کسی پہ مصیبت آئی، چاہے قتل کر دیا گیا، مال لوٹ لیا گیا، بیماری آ گئی، تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان بیماریوں اور مصائب نازل کر کے آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لیتا ہے، یا آخرت کے عذاب کو اس کے اندر اس کے لیے ہلکا کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی تو ارحم الراحمین کا کرم ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز دی، ہم کو لگتا ہے کہ مصیبت ہے لیکن اللہ کا اس میں بڑا کرم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ کانٹا چبھے تو بھی ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو جب تھکاوٹ، بیماری، پریشانی اور غم ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی رنج و تکلیف ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، اس کا کرم ہے۔ بندے جو ہے وہ اس کرم کو سمجھ نہیں پاتے اور معاذ اللہ وہ کوئی اس میں اعتراض کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو صبر کی توفیق دی تھی، اسی لیے دعا کرتے اللہ ہمیں صبر ایوبی عطا فرما۔ اور جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے زمانے تک صبر کرتے، رشتہ دار سب چھوڑ کے چلے گئے، لیکن زبان کے اوپر کبھی حرف شکوہ نہیں آیا۔ ہر وقت آپ کی زبان اللہ کے ذکر کے اندر جاری رہتی تھی۔ ہم لوگوں کو جب بیمار ہوتے ہیں نا، بخار چڑھ جاتا ہے، تو ہم لوگ سب بھول جاتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے کہ چلو بخار ہے پڑھیں بستر کے اوپر۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایسی سخت بیماری میں مبتلا تھے، لیکن اللہ کا ذکر ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے نہیں چھوڑا، اس وقت بھی ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ تو یہ صبر ایوبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔